إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ صبر، استقامت، مصابرت، یہ قرآن حکیم کے اندر استعمال ہونے والی اہم اصطلاحات میں سے ہیں۔ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ صبر اصل میں بزدلی کی تعلیم ہے، اور مولوی حضرات جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے کے ساتھ مل کر ایک سازش کے ذریعے مظلوموں کا منہ بند کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تمہارے مقدر میں تھا، صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس میں آنے والی ہر خوشی اور غم، امیری اور غریبی، ہر حادثہ نہیں ہے ہمارا ٹیسٹ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ چونکہ اس وقت فوری طور پہ ہمیں اس کا کوئی نہ نتیجہ نظر آتا ہے نہ اس کی کوئی اجرت ملتی ہے، تو انسان کی طبیعت میں اضمحلال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سے جو اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ آخرت کا وعدہ ہے، دنیا کا وعدہ ہے ہی نہیں۔ آپ پہ جو بھی تنگی یا تکلیف یا مصیبت آتی ہے، اللہ پاک اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی باریکی کی بات کر دی، آپ نے فرمایا کہ مومن کو وہ نعمت حاصل ہے جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مصیبت آتی ہے، یہ صبر کرتا ہے تو اس کا اجر پاتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اس کا اجر پاتا ہے، یہ کسی حال میں محروم نہیں رہتا۔ بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، اولاد کا مر جانا، چھت کا گر جانا، پورے گھر کا صاف ہو جانا، یہ بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، لیکن جن پہ آتی ہیں ایک بات میں کہتا ہوں کہ
کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، امتحان اللہ رکھتا ہے، یہ دارالامتحان ہے، لیکن جس سے امتحان لیتا ہے آؤٹ آف جسے کہتے ہیں کہ سلیبس نہیں لیتا، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں لیتا۔ کسی کے 4 بچے چھت کے نیچے آ کے مر جائیں یا گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر جائیں، پہلے اس کے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے۔ موسیٰ کی ماں سے موسیٰ دریا میں پھینکوا دیا تو دل پہ ہاتھ رکھ کے پھینکوا دیا اس، فرمایا وہ تو دعائیاں دیتی پھرتی گلیوں میں کہ لوگوں دیکھو میں اپنا بچہ اپنے ہاتھوں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے قلب پر گرہ نہ لگائی ہوتی تو یہ سارا قصہ کھول کھول کے بیان کر دیتی لوگوں کو۔ دوسروں کو اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ صبر تو اللہ نے اس کو دیا ہوا نا جس پہ آئی ہے۔ یہ تو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اگر ایک جیب میں ہاتھ ڈالے اپنی متاع کے لیے، کوئی درہم ہے، کوئی دینار ہے، کوئی پتاکہ ہے، کچھ ہے، اور وہ اسے اس میں نہ ملے تو جھٹکا لگتا ہے کہ یار لگتا ہے گاڑی چوڑ آئے ہوں۔ فرمایا دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اسے مل جاتا ہے۔ فرمایا وہ جو پہلی جیب والا جھٹکا تھا اللہ پاک اس کا اجر بھی اسے عطا فرمائے۔ باقی تو معاملات بڑے بڑے تو دور کی بات رہی، اللہ پاک مومن کو اس چھوٹی سی بات پہ بھی محروم نہیں رکھتا۔ صبر جو ہے یہ ایمان کا مظہر ہے، اگر صبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ وہ جو غالباً ساغر صدیقی نے کہا نا کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں اور آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، مسلمانوں کیا سمجھ کے مسلمان ہوئے ہو تم کو بتایا نہیں گیا تھا؟ رینڈم تم سے سائن لے لیے گئے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے تم سے کوئی جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ جو ہی مسلمان ہوگا تمہاری چھتیں سونے سے بھر جائیں گی، تمہارے گھر رزق سے بھر جائیں گے، یا کیا کہا تھا بھوکے مرو گے، جانیں دینی پڑیں گی، ایک مصیبت جان چھوڑے گی دوسری آ جائے گی۔ یعنی یا تو بندہ گلہ کر کے نہیں جی اللہ نے ہمیں دیکھے جی سائن لے لیے، وہ کہا کہ جی مسلمان ہو جاؤ، ہر چیز تمہارے اوپر، تمہیں نہ کبھی بخار ہوگا نہ مصیبت ہوگی، جو مانگو گے ملے گا، تم بے اولاد بھی نہیں ہوگے، یہ وعدے کیے اللہ پاک۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اسلام ترک و رد کے اختیار کے ساتھ قبول ہی نہیں کیے، اس لیے مسئلہ ہوتا ہمارے۔ جو سوچ سمجھ کر مسلمان ہو کے باتیں نا کلمہ پڑھ کے، وہ یہ ساری چیزیں ان کو وزٹ کر کے پھر آتے کہ ہاں بھائی یہ ہوگا اس دین میں۔ اس لیے صحابہ کو بڑی سے بڑی مصیبت بھی چھوٹی لگتی تھی، سوچ سمجھ کے آئی تھی، یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، عام طور پہ کیا ہوتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، یہاں صبر ایمان والی جگہ پہ آیا ہے، ایمان سراپا صبر ہے۔ اللہ پاک نے سورہ السجدہ میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ورنہ شیاطین گھیر لیتے ہیں موت کے وقت، وہ آخری گھڑی ہوتی ہے، فائنل راؤنڈ ہوتا ہے، فنش لائن پہ بندہ ہوتا ہے، بس ذرا سا شک بھی آ گیا تو ایمان گیا۔ فرمایا ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، شیاطین کو دور ہٹا دیتے، تو کیا کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تو ایمان ہو گیا۔ ثم استقاموا، نہ نماز کا ذکر کیا ہے، نہ روزے کا کیا ہے، نہ زکوٰۃ کا کیا ہے، نہ حج کا کیا ہے، عبادات کا ٹوٹلی کوئی ذکر نہیں کیا، حقوق العباد کا ٹوٹلی کوئی ذکر نہیں کیا، صرف یہ کا استقامت۔
جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کی، نازل ہوتے ان پر فرشتے کہ نہ غم کھاؤ نہ ڈرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت لے لو ہم سے۔ یہ ریزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے دنیا میں مرنے سے پہلے۔ قبر اسے کیا تنگ کرے گی؟ جو یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر گیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں بھی انہیں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے، وہ یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، وہ وعدہ جو تمہیں بڑے دور لگتا تھا وہ قریب آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو یرجون لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے بیٹھے ہیں، اس امید میں جیے جاتے ہیں، اس امید میں ہر گھاٹی میں چکر کاٹتے ہیں، اس کے گھر کے گرد دیوانہ وار پھرتے ہیں۔ فإن أجل اللہ لآت، یقین رکھو وہ وقت، وہ اپوائنٹمنٹ آئے گی، تمہاری رب سے ملاقات ہوگی۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، تو تمام عبادات صبر ہیں اور استقامت ہے۔ جس نے بھی کہا کہ یہ استقامت اپنے اندر قیامت رکھتی ہے، اس نے ویسے نہیں کہہ دیا۔ نماز استقامت ہے، روزہ استقامت ہے، حج استقامت ہے، زکوٰۃ استقامت ہے، یہ عبادات ہیں۔ جب ڈھیر سارے پیسے بنتے ہیں اور بندہ نکالتا ہے تو وہ صبر کر کے ہی نکالتا ہے، نہ نکالے تو اسے پولیس نہیں پکڑ سکتی۔ خدا کا خوف اس سے نکلواتا ہے، 2 4 100 نہیں، 20 30 40 50 ہزار درہم نکالتا ہے۔ کیوں نکالتا ہے؟ کس چیز کی امید میں نکالتا ہے؟ کس سے ڈر کے نکالتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو گناہ کر سکتا ہے اور پھر اس نے نہیں کیا اس خیال سے کہ مجھے رب کا سامنا کرنا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ سرٹیفکیٹ تو یہاں اعلان ہو رہے ہیں، ریزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے، قیامت کے دن تو سندیں دی جائیں گی، کنوویشن وہاں پہ سیریمنی ہونی ہے، تاج پہنائے جانے، یہ کالی ٹوپیاں نہیں جو گریجویشن پہ پہنائی جاتی ہیں، نور کے تاج پہنائے جائیں گے۔ لیکن بشارت یہاں دی، صبر، ایمان۔ آپ نے کلمہ پڑھا، یہ کلمہ بڑا پاسورڈ ہے، یہ جہان کھول دیتا ہے انسان کے اندر اگر اس کو اس کی روح کے ساتھ پڑھا جائے۔ کلمہ پہلے خود ہی صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ جب آپ لا کہتے ہیں، لا الہ، تو وہ جو ہمارے دل کے قبلے کے اندر رکھے ہوئے بت ہیں، پہلے تو وہاں زلزلہ آتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں، یہ تو میں سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو رسم اذاں ہے، روئے بلالی نہیں ہے۔ انسان کو بہت سارے کنسپٹس اپنے جتنے بھی ہیں قربان کرنے پڑتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق دھائیوں سے ہوتا ہے، کچھ ہماری سوچیں ہوتی ہیں، افکار ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں ایسے ہی عزیز ہوتے ہیں جیسے اولاد عزیز ہوتی ہے۔ یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ہمارے، جن کو لیے پھرتے ہیں ہم، ان کو برین چائلڈ کہتے ہیں۔ انسان کا دماغ بھی بچے دیتا ہے، کچھ کھانا خراب نکل آتے ہیں جیسے یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے ہے، وہ بھی خیال، اس وقت اس خیال کو قربان کر دینا اسماعیل کو قربان کرنے کے برابر ہے کہ نہیں، یہ میرا رب کہتا کہ یہ ٹھیک نہیں، اگرچہ میری عقل یہ کہتی ہے، لیکن عقل عیار ہے، یہ اینیمیشن کرتی ہے،
یہ خلاق ہے، یہ چیزوں کا میک اپ کر کے ان کی شکل بگاڑ دیتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی، دشمن ہے مگر دوست بن کے آتی۔ تو سب سے پہلے اس کلمے کی ٹارچ کو لے کر اپنے دل کے بت خانے میں گھسو۔ ایک ہمارے صوفی شاعر کہتے ہیں، باروں پھیر نہ باری وہ کر، سٹ اندر دا کوڑا۔ باہر سے شکل مفتیوں والی بنائی ہوئی ہے، اندر جو گند رکھا ہوا اس کو وہ اندر دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ووجوہکم، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، یہ اس نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ تم اپنی شکل سے اس کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے، یہ اس کی تخلیق ہے۔ نہ مال سے کر سکتے ہو، یہ اس کی عطا ہے۔ تم کوئی چیک لے کر نہیں آئے تھے دنیا میں، کوئی ویزا کارڈ لے کر نہیں آئے تھے، ننگے آئے تھے، کپڑے بھی نہیں تھے تمہارے پاس۔ اے آدم کی اولاد، تم ننگے پیدا ہوتے ہو، میں تمہیں کپڑے دیتا ہوں۔ اے آدم کی اولاد، تم بھوکے پیدا ہوتے ہو، میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے نا، یہ جو تم لیے پھرتے ہو، جس پہ اکڑتے پھرتے ہو، یہ تو میری عطا ہے، میرے ہی سامنے۔ تکبر سب سے کرو، لیکن جب میرے سامنے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں یاد نہیں آتا کہ یہ میرا دیا ہوا اور مجھے کو بڑائی دکھا رہے ہو تم؟ اندر، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین اور فوری طور پر دستیاب جو کام، جہاں کبھی بھی ٹریفک بلاک نہیں ہوتی، کبھی بھی کوئی سیلاب آ کے رستہ نہیں کاٹتا، وہ رستہ جو ہر وقت دستیاب ہے، چاہے تو کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، سویا ہے، دن ہے، رات ہے، صحرا میں ہے یا سمندر میں ہے، مسجد میں ہے یا مے خانے میں ہے، سب سے قریب ترین اور 24 آورز اویلیبل دروازہ تیرا اپنا قلب ہے۔ تیرا ادھر سے سفر شروع کر، رب کی تلاش یہاں سے شروع کر۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ کا رابطہ ہے۔ آپ کے موبائل کے اندر نیٹ ورک سے رابطے کا، اس کے اندر 1000 قسم کے جو ہے وہ اپلیکیشنز ہوں اور 1000 قسم کے اس کے اندر فنکشنز ہوں، لیکن اصل چیز تو سم ہوتی ہے، وہ اس کا دل ہوتی۔ نیٹ ورک کے ساتھ رابطہ اس کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطے والی سم جو ہے وہ صرف قلب انسانی ہے۔ باہر سے موبائل میلا بھی ہو، اندر وہ کام کر رہی ہے تو ڈر والی کوئی بات نہیں۔ تن تیرا رب سچے دا حجرا پا، اندر والے جاتی نہ کر منت خواج خضر، تیرے اندر آب حیاتی۔ تو کس تلاش میں خواجہ خضر کو ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ چشمہ تو تیرے اپنے اندر ہے، وہ جو اصلی زندگی کا چشمہ ہے۔ یہ زندگی نہیں، زندگی کا سیمپل ہے۔ سورہ فجر میں انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ ہم تو سمجھتے تھے مر گئے، کھپ گئے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کہا تمہاری ساری ضرورتیں تمہارے ساتھ ہیں، جو چیز تمہیں یہاں چاہیے وہاں بھی ہوگی۔ یہ فخر اور تفاخر دنیا میں جو تو نے ریس لگائی ہوئی ہے کہ میرا گھر دوسرے سے اچھا ہو، گاڑی دوسرے سے اچھی ہو، لباس دوسرے سے اچھا ہو، یہ وہاں بھی تمہارے اندر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْمَلُ تَفْضِيلًا۔ ساغر صدیقی نے اسی کا ترجمہ کیا کہ عدم کے مسافر و ہوشیار۔ تم تو کہتا نا مر گئے، کھپ گئے، عدم، ہم عدم کی طرف جا رہے ہیں، کہتا نہیں، بہت بڑا فریب ہے یہ۔ عدم کے مسافر و ہوشیار، زندگی راہ میں کھڑی ہوگی، قبر سے نکلو گے تو ہمیشہ کی لے کر نکلو گے، یا جنت میں یا ادھر۔
یہ مت سمجھو کہ زندگی سے جان چھوٹ گئی، زہر کھا لی اور جان چھوٹ گئی، نہیں، جو ماں کے پیٹ سے انسان کی حیثیت سے پیدا ہو گیا ہے یہ ابدی تو نہیں ہے، ازلی تو نہیں ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے، رب نے پیدا کیا ایسے، لیکن اس کے بعد یہ ابدی ہے، یہ فیز ہے ایک، قبر جو ہے یہ ایک فیز ہے، یہ کڑی ہے، یہ بھی اس نے کہا ہے کہ موت جس کو کہتے ہیں ساغر زندگی ہی کی کوئی کڑی ہوگی، جسے تم موت کہتے ہو وہ اس فیز کو اور اس فیز کو ملانے والی ہے، وہ نہ آتی تو وہ والا فیز کبھی نہ جڑتا، عبد آباد والا۔ تو جب آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تو پھر اندر جھانکے اور کتنے بٹھا رکھے، کوئی الماری میں چھپا رکھا ہے، کوئی چارپائی کے نیچے لٹایا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے زانیہ عورت کہا ہے نا، یہ مشرک اصل میں روحانی زانی ہوتا ہے، یہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس کلمے کو دانتوں سے پکڑ لے، ہر کوئی چیز اسے آ کے ڈرائے گی، نفع اور نقصان کی دھمکیاں دے گی، وہ کہے نہیں میرا رب اللہ ہے، نفع نقصان اس کے پاس ہے۔ ایسے ہی نہیں ایک درویش کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے کہہ دیتا فقد ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لے، اجمعوا شرکاءکم وامرکم، اجمعوا کیدکم، جو چال چل سکتے ہو کر لو، جو میرے خلاف کر کٹھے کر سکتے ہو کر لو، میرا رب میرا محافظ۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو سب سے پہلا امتحان، سب سے پہلا صبر کلمے پر ہوتا ہے۔ ہم توحید کا دعویٰ تب تک ہی کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہمارا سامنا کسی امتحان سے نہیں ہوتا۔ بچہ بیمار ہو گیا، دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، یہ ماں کے پیٹ میں بھی مر سکتا تھا، تمہارے امتحان کے لیے پیدا کر دیا گیا، بیمار ہے، فوت ہو جائے گا، تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہ بچہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل کرے گا، جنت کے دروازے پر تمہارا انتظار کرے گا۔ کسی نے آگے کہنا جی فلاں درگاہ کی خاک کھاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے، فلاں منہ میں تھوکے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، فلاں کک مارے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جانا پتہ نہیں جس کے پاس گیا وہ مسلمان بھی ہے کہ کوئی نہیں، ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا، لیکن اب رب کے اجر سے تم محروم ہو گئے، صبر پر ہی اجر تھا، تو نے صبر نہیں کی، تو دوسری رب اولاد نہیں ہو رہی، 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی کے یہاں نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے میاں بیوی دونوں، زکریا علیہ السلام بھی ان کی بیوی بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی بیوی بھی۔ قرآن نے کہتا پھر اس نے لکھ کے تعویذ گلے میں لٹکائے، اس نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر چلے کیے، کوئی وظیفہ کیا۔ مومن کا سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں رب کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ عرصہ دراز کے بعد جا کر ملی ہے تو فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں میرے رب کی ہیں، کہاں جا کے دیا بڑھاپے میں، اسماعیل بھی اسحاق بھی، علی الکبر، جب سارے ساتھ چھوڑ گئے تھے، ہڈیاں بھی ساتھ چھوڑ گئی تھی، میرا رب مدد کو پہنچا اور اس نے کہا لو۔ یہی بات زکریا علیہ السلام، واشتعل الرأس شیبا، اب تو بڑھاپا بدن سے نکل کر سر میں جا چمکا ہے، اب تو یہ شعلہ بن گیا ہے، ہڈیاں کھوکھلی ہے، وہن العظم منی، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی۔ یہ توحید کے امتحان ہے، رب روک کے، اس نے لا کہا ہے نا کہ اللہ کے سوا اور کوئی کھڑکی نہیں اور کوئی در نہیں، میں ذرا امتحان لیتا ہوں، اللہ نے کہا کوئی نہیں، دیر کر دی۔
اور بندے نے اٹھایا اپنا پرنا موڈے پہ رکھا اور کاماں والی سرکار کے پہنچ گیا، دولے شاہ کے پہنچ گیا، غریب نواز کے پہنچ گیا، زندہ پیر، مردہ پیر، دمڑیاں والی سرکار، گم گول شریف، بات ختم ہو گئی۔ اب تو نمازیں پڑھ، تو تہجد پڑھ، تو اشراق پڑھ، اس کے در سے تو اٹھ گیا، تو اطلاق ہو گیا، اب جتنا مرضی ہے سنگار کر لے تو۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، یہ اہل سنت والجماعت کا مؤکد عقیدہ ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم بڑھیں گے ان کے ان عملوں کی طرف۔ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ مشرک عبادت کرتا ہے تو اللہ کا غضب اور کھولتا ہے۔ عورت کو بندے نے پکڑ لیا ہو رنگے ہاتھوں، پھر وہ جب چاپلوسی کرتے ہوئے اس کے لیے دودھ پتی بنائے، کریلے گوشت پکائے، اس کے ہر فعل پہ اس کا غضب بھڑکتا ہے۔ یہ مجھے الو کا پٹھا سمجھتی ہے، یہ مجھے بے غیرت سمجھتی ہے کہ کریلے کھا کے میں چھوڑ دوں گا اسے۔ مشرک کی ہر عبادت اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرے یہ سجدے یہ میرے کسی کام کے ہیں؟ ان المشرکون نجس، سمندر بہا دو مشرک پاک نہیں ہوتا۔ تو پہلا صبر کلمے پر ہے، جب لا کہہ دیا ہے تو پھر ایک ہی در ہے، ایک ہی کھڑکی ہے، ون ونڈو سروس۔ جس نے درد دیا ہے وہی علاج کرے گا۔ کہتا کتنی عجیب بات ہے، بات بھی کچھ عجیب ہے، جس نے دیا ہے درد دل وہی میرا طبیب ہے۔ اس نے دیا ہے امتحان کے لیے وہ درد، وہ مصیبت۔ بندہ مومن کو وقار کے ساتھ اسے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ وہ چلی جائے گی، تمہیں کچھ دے کے جائے گی یا تیرا ایمان لے کے جائے گی۔ وہ جو بلا گھر میں آ گئی ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی، یا تو اپنا ایمان ہار جائے گا یا وہ اس میں بڑھاوا دے کر جائے گی، زیادہ کر جائے گی۔ زیادہ تم ایمان ہے، یہ کیفیت خوشی آئے تو پہلا جذبہ بغیر کسی چیز کے انسانی دماغ اور اس کی عقل اور اس کا ایمان چھلانگ لگائے تو سیدھا رب نے دیے، میرے رب نے بھیجی، میرے رب نے یہ کیا ہے۔ گاڑی پہ بیٹھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ کہاں کس جگہ سے یہ لوہا نکلا ہوگا، کہاں جوڑا، کہاں ماں نے وہ بچے جنے پالے جنہوں نے میرے لیے یہ بنایا ہے، یہ اس نے ممکن بنایا، اس نے مجھے صاحب بنا کر گاڑی میں بٹھایا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اس کا محاسبہ پھر اپنے رب کے یہاں جا کے کروائیں گے کہ اس نعمت پہ تم نے کیا کیا تھا، تمہارا رد عمل کیا تھا۔ خوشی آئے تو اسے اپنی ذات کی طرف منسوب بند کرو کہ میں نے یہ سوچا، میں نے یہ تکنیک استعمال کی، میں نے یہ چال چلی، اسے رب کی طرف منسوب کرو۔ دکھ آئے تو پہلا جائزہ یہ لو کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی کہ یہ سزا ہو۔ دو چیزیں نا، یا تو سزا کے طور پر ہو یا امتحان کے طور پر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں، انجیل ساری دعا ہی ہے اصلاً۔ حضور کی ایک دعا اس پر بھاری ہے، وہ جو آپ نے طائف میں جس دن پتھر پڑے تھے، ٹخنے زخمی ہوئے تھے، خون کی وجہ سے جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے تھے، اس دن جو آپ نے مانگی ہے، آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اگر یہ تیرا غصہ نہیں ہے
تو مجھ پر غصہ نہیں ہوا، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، فلا ابالی، پھر مجھے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں اگر تیری راہ میں پڑ رہے ہیں تو، مجھے ڈر یہ کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصل بات، کہ یا تو اپنا جائزہ لو، امتحان ہے تو پھر صبر کرو۔ اس کے لیے اللہ کی حدیں مت توڑو، دعا کرو، رستہ بتایا گیا نا، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ لوگوں، قضا کو صرف دعا تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ ہیلے، یہ تعویذ، یہ وظیفے، یہ اللہ کو قابو نہیں کر سکتے۔ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں اور ایک دفعہ نہیں مانگی، کانوا یدعوننا، مانگتے رہتے تھے چلتے پھرتے اللہ سے، رغباً و رہباً، قبولیت کی امید سے اور رد کیے جانے کے ڈر کے ساتھ، کہ یہ میری دعا ہے، کوئی حکم نہیں ہے، یہ ریکویسٹ ہے، آرڈر نہیں ہے، یہ استدعا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ دعا، آپ کا کریڈٹ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، یہ دعائیں محفوظ کی جا رہی ہوتی ہیں، اور دعا اللہ پاک کے خاص فنڈ میں جمع ہوتی ہے، یہ اعمال کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ اعمال تل چکیں گے، جو کمی بیشی ہوگی پھر اللہ پاک فرمائے گا اچھا اس کی دعائیں نکال کے لے آؤ ذرا، جو اس نے ہم سے کی تھی اور ہم نے دنیا میں پوری نہیں کی، ہم نے انہیں محفوظ کر کے رکھا تھا کہ یہ تو خرچ کر کے فارغ ہو جائے گا، اسے نہیں پتا کہ اس کی دعا کی قیمت کیا ہے۔ یہ ایسے جیسے بچہ 5 کی چیز لیتا اور 50 یا 500 کا نوٹ دے کے اور اپنی کلفی چوستا ہوا گھر آ جاتا ہے۔ دکاندار کو پتا یہ کیا دے گیا ہے، بچے کو پتا نہیں، اللہ کو پتا ہے دعا کی کیا قیمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک پوسٹڈ دعا دی گئی کہ یہ تم جب چاہو کیش کروا لو، دیری والی بات کو نہیں، انتظار کی کوئی بات نہیں، یہ پہلے سے قبول شدہ ہے۔ ہر نبی کو، حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے اس کو کہیں نہ کہیں آخر استعمال کر ہی لیا، یہاں تک کہ بعض نبیوں نے اپنی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے عذاب منگوایا اس دعا سے۔ فرمایا تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعا خرچ کر لی ہے، مرحلے مجھ پر بھی بڑے سخت آئے ہیں، لیکن میں نے اسے اپنی امت کے لیے قیامت تک بچا لیا۔ یہ ہے شفاعت۔ اس دعا کو میں اس دن استعمال، حدیث کے الفاظ ہیں، اس دعا کو میں اس دن استعمال کروں گا جب ابا ابراہیم کو بھی میری تلاش ہوگی، وہ بھی کہے گا جاؤ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا، یا قبول ہو جاتا ہے یا محفوظ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن پھر جب اعمال سارے بٹ جائیں گے تو پھر اللہ پاک جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ان دعاؤں کا ریٹ لگا کے ہمیں جنت میں بھیج دے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا صبر لا پر، پہلا صبر اس لا پر کہ اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں، ون ونڈو سروس، یہیں سے ملا دکھ، یہیں سے سکھ ملے گا، اس کے لیے الگ کوئی کھڑکی نہیں۔ اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جاتا۔ انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے، گلے شکوے، شیطان بھی وسوسے پیدا کرتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں یار نمازاں بھی تو بڑیاں ہی پڑھنا ہے، اسی تے گناہگار ہاں، جمعہ دا جمعہ ہی پڑھی دے بس، تو مسیتوں میں نہیں نکلدا تے مصیبت بھی تیرے گھروں نہیں نکلدی پائی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے۔ شیاطین الانس والجن، بندے کو زیادہ تر انسانی شیطان گمراہ کرتے ہیں، جو کبھی اس کے دوست بن کے آتے ہیں، کبھی ناصح بن کے آتے ہیں، کبھی کسی مولوی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی کسی اور شکل میں آتے ہیں۔ شیاطین الانس کا زیادہ انٹریکشن ہے انسانوں کے ساتھ،
وہ ایک جملہ کہہ کے چلا جاتا اور وہ جملہ آپ کے یہاں انسٹال ہو جاتا. یہ وائرس ہے. رب کے بارے میں یاد رکھیں ایک بات کہ اگر گلا دل میں پیدا ہو گیا نا، آپ زبان سے نہ بھی کہیں، زبان سے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، دل میں گلا پیدا ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا. آپ پاسپورٹ کے مسلم ہیں، دوسرے پیج پہ لکھا ہوتا ہے ریلیجن اس کا اسلام ہے، ختم ہو گیا. نبی کے فیصلے پر منہ سے کچھ نہ کہیں، دل میں حرج پیدا ہو گئی، ناگواری پیدا ہو گئی، اللہ پاک قسم کھا کے کہہ رہا ہے فلا و رب کا، نہیں، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم نہیں، فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں، تیرے رب کی قسم نہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں بڑا نہ بنائیں. اور آپ کا فیصلہ مل جائے تو دل میں کوئی حرج، ایک لمحے کے لیے کوئی مزاحمت نہ پیدا ہو کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو گئی میرے سے، کوئی تنگی، کوئی ناگواری پیدا نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس طرح سر تسلیم خم کریں جس طرح حق بنتا ہے. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں دل میں بھی اگر کوئی ناگواری آ گئی تو ایمان گیا. پیار کے شکوے اپنی جگہ پہ، جب بندہ اللہ سے اپنی بات کرنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ پھر یہ بھی ہو گیا، اللہ پھر دیکھ میرے ساتھ یہ شکوے اور چیز ہے. یہ وہ پیار کے شکوے ہیں جو بیٹا باپ سے کرتا ہے، اس کو درد سناتا ہے. یہ وہ شک والے شکوے نہیں ہیں. تو سب سے پہلا امتحان توحید والا ہے، اور 99% لوگوں کا بیڑا یہیں غرق ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر صبر کی قسمیں گنوائی گئی. جب مجھے لوگ بتاتے ہیں اپنے مسائل یہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیمار بھی ایسی بیماری لگ گئی جس کا علاج ہی کوئی نہیں، تو مجھے اس کی بیماری سے زیادہ اس بدن نے تو بھائی صاحب صحت مند ہو کے بھی ماری جانا ہے نا. جوان نہیں مر جاتے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ 20 سال کے 18، یہاں تو زیادہ یہ کیس ہوتے ہیں. مجھے اس کی جسمانی صحت سے زیادہ اس کے ایمان کی فکر لگ جاتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کا ایمان سلامت رکھے، کہیں اس میں کوئی وسوسہ کوئی بندہ نہ ڈال دے. پھر اسے میں گنواتا ہوں کہ یہ کیا آپ پر ہی آئی ہیں، کسی اور پر نہیں آئی. وہ کہتے ہیں مہاتما بدھ کے پاس کوئی بوڑھی گئی اور اس نے کہا کہ جی میرا پتر مر گیا اور یہ آپ زندہ کریں اسے. اس نے کہا بی بی ساری دنیا مر رہی ہے، تو وہ بچہ مر گیا، کوئی نہیں، دفنا دو اس کو، فارغ کر دو. انہوں نے کہا نہیں فائدہ کیا ہوا پھر آپ کا مرید ہونے کا، آپ مہا آتما ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کریں. انہوں نے کہا اچھا پھر نسخہ میں تمہیں بتاتا ہوں، جاؤ جس گھر میں کوئی بندہ نہ مرا ہو اس گھر کی راکھ لے آؤ، میں اس کے منہ میں ڈالوں گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اب وہ جس گھر جاتی پتہ چلتا 2 مرے ہیں، 4 مرے ہیں، 5 مرے ہیں، وہ واپس آ گئی خالی ہاتھ گھوم پھر. سب کے مرے، کہا بی بی صاحب کے مرے تو تیرا مر گیا تو کیا ہوا. دکھ سب پر آتے ہیں، وہ انسان نہیں جس آپ کے نبی پر دکھ نہیں آئے. کون سا دکھ ہے جو نہیں آئے؟ 2 بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے کھڑے کھڑے اس نے طلاق دے. یہ بلیک میلنگ، بدترین بلیک میلنگ کرتے ہیں. داماد شوہر سے سسر سے پیسے مانگے کاروبار کے لیے، نہیں دیے تو اس کی بیٹی اس کے گھر بٹھا دی. یہ بلیک میلنگ، جذباتی بلیک میلنگ. بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ماں کے گھر بھیجو، جرم تمہارے بیٹے کا ہے تو ادھر کس لیے بھیج دیا ہے؟ شناختی کارڈ میں تمہارے بیٹے کا نام اس کے ساتھ لگے گا، کس لیے بھیج دیا؟ کہ خرچہ ہوگا. اچھا بچہ ادھر پیدا ہو گیا ننیال میں، اب وہ ننیال والے دادا دادی کو بھی جوڑا دیں گے
داماد کو بھی جوڑا دیں گے، تیر مارا ہے خان صاحب نے۔ یہ رسمیں کہاں سے آ گئی ہیں ہندوؤں کے یہاں کہ بھئی چونکہ جائیداد تو بیٹی کو ملتی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی چمڑی ادارو۔ ہم نے بھی انہیں اڈاپٹ کر لیا۔ ان رسموں کو توڑنا یہ بھی استقامت مانگتا ہے۔ برادری والے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ رسم نہیں کہ کہتے ہیں ہم شریک ہی نہیں ہوتے۔ اب بندہ کہتا ہے جی وہ ہماری بڑی سلام دعا جی ان کی، اور توڑ پیدا ہو۔ بھائی رب سے کٹ جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، برادری کے ساتھ توڑ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ انہیں کہیں گے تم اگر یہ نہ کرو تو ہم شریک ہو جائیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ جن کے نزدیک تمہاری ویلیو اتنی ہے، تم ان کے لیے رب کو چھوڑ دو گے؟ تو صبر کی اپنی قسمیں ہیں۔ ایک صبر یہ ہے کہ گناہ سے صبر کیا جائے، گناہ میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ، جو ہی پابندی لگتی ہے آپ کو پتا ہے روزے میں، تو آپ کا دل کرتا ہے بس روزہ کھلے ساری دکان کھاؤں گا، پیپسی پوری اکیلے پیوں گا میں، پکوڑے سارے بنگالی والے کھا جاؤں گا میں۔ وہ کیا پابندی لگ گئی ہے نا، اور اندر چکی چلا رہا ہے، اور جو ہی روزہ کھولتا ہے گلاس پانی پیتا ہے بندہ، روح افزا کا ختم ہوگی بات۔ نماز میں کھڑے ہوں، او ہو فلاں جگہ اینگر لگانا تھا، اور فلاں بھی کام رہتا تھا، گاڑی کا پتہ چلتا سارے کام اسی نماز کے اندر کرنے، نماز فارغ ہوتی ہے کوئی کام یاد آتا ہی نہیں، وہ اینگر بھی ادھر ہی پڑا رہتا، پھر اگلی نماز میں یاد آتا یار اینگر لگانا تھا۔ صبر گناہ کے اندر بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، اس وقت ڈٹ جانا، آگے نہ بڑھنا، یہ استقامت، اور یہ استقامت ایمان ہے۔ وہ جو غالباً غالب کا ہی شعر ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ اٹریکشن کھینچتا گناہ ہے، کھینچتا انسان کو گناہ ہے۔ ایمان کیا کام کرتا ہے؟ بریک کا کام کرتا ہے۔ ایمان میں اتنی کشش نہیں ہے، اس کے ساتھ جنت کا پیکج لگا ہوا ہے، تو ہم نیکی کرتے ہیں۔ نیکی کوئی ہماری عادت نہیں ہے، ہم اس کو فیس ویلیو پہ نہیں کرتے۔ جو قومیں ایمان نہیں رکھتی وہ جو نیکی کرتی ہیں وہ فیس ویلیو پہ کرتی ہیں کہ سچ اس قابل ہے کہ اسے بغیر لالچ کے بھی بولا جائے، بغیر جنت کے پیکج کے بھی اس کو بولا جائے۔ اس کی اپنی ویلیو یہ ہے کہ ایک انسان کو سچ بولنا چاہیے، اور جھوٹ ایک بری عادت ہے، نہیں اچھی لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل بھاگ جاتا ہے۔ تو انسانی، یہ اصل میں انسانی اعزاز ہے، انسان کی انسانیت کی معراج ہے کہ وہ نیکی کو اس لیے کرے کہ نیکی اس قابل ہے کہ کی جائے، اور بدی سے اس لیے بچے کہ بدی سے دامن، اس دھبے سے دامن بچانا ایک انسان کے شایان شان ہے۔ دین کیا ہے؟ دین تزکیہ ہی ہے، خیالات کا بھی تزکیہ کرنا ہے، ان کو ہر وقت ان کی نگرانی رکھنی ہے، ان کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، بلکہ خیال ہی آگے جا کے عمل بنتا ہے۔ یہ جتنی بھی عمارتیں کھڑی ہیں، یہ کسی انجینئر کو، کسی نقشہ نویس کو خیال آیا کہ ایسی ہونی چاہیے، پھر ایسی ہونے کے لیے اس نے اگلی چیز سوچی ہے، اس میں کتنے پلرز ہونے چاہیے، اس کو کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے، تفصیلات پھر طے ہوتی۔ یہ خیال ہیں جو سڑکوں اور سڑکوں کے کناروں پہ آپ کو ملٹی سٹوریز پلازے اور ٹاورز کی نظر میں سے، یہ کسی کو پہلے خیال آیا ہے۔ اور یہ جو بدی آپ دیکھتے ہیں یہ بھی پہلے کسی کو خیال آیا ہے، پیسہ تھا اس نے خیال کو روپ دے دیا۔
اب شیطان جو ہے وہ غریب پر کم محنت کرتا ہے، امیر پر زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس کو اگر میں نے چابی مار بھی دی غریب کو، اس کو تیار کر بھی لیا 1000 دلیلیں دے کر، تو خانہ خراب آخر میں کہے گا پیسے کوئی نہیں، اب پیسے میں تو لا کے اس کو دے نہیں سکتا بینک سے، ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ امیر پہ کرتا ہے جس کی جیب بری ہوئی ہوتی ہے، ادھر خیال آیا ادھر وہ چل پڑا۔ اس وقت پیسے کی اس ٹینشن سے بچنا، یعنی غریب کے پاس پھر بھی ہینڈ بریک ہے کہ اس کی جیب خالی ہوتی ہے، امیر آدمی جو ہے اس کی تو بریک ہی ختم ہو چکی ہے، سوائے ایمان کے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ شیطانی خیال بھی آ گیا، اس خیال کو پورے کرنے کے وسائل بھی اس کے پاس ہیں، اس وقت اگر وہ کہتا نہیں یار اللہ پاک کیا کہے گا، فرمایا جنت لکھ دی گئی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس کو جو گناہ پر قادر ہے، صرف رب کے سامنے کھڑا ہونے کے ڈر سے وہ گناہ سے ہٹ گیا ہے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت، جنتی ہے۔ اگر اس کی کچھ غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو اللہ پاک وہ چالان اپنے کھاتے میں لے لے گا، اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو جو اٹریکشن ہے، جو ٹینشن ہے، جو کشش ہے، وہ کفر میں ہے، گناہ میں ہے۔ جس چیز پہ پابندی لگتی ہے اس کی طرف قدرتاً، حج پہ نہیں دیکھتے آپ، وہی بیوی ہوتی ہے، پابندی لگتی ہے تو بندے کا دل کچھ اور ہو جاتا ہے۔ رمضان میں بیوی وہی ہوتی ہے جس کو پوچھتا نہیں بندہ، رمضان میں کیا ہو جاتا ہے؟ پابندی لگ گئی ہے، امینہ بازار بن گیا۔ یہ پاکستان سینٹر کی باؤنڈری ہے، بلیاں ہوتی ہیں یہاں، پابندی لگ گئی، مینا بازار 4 سٹال لگ گئے، سٹالوں میں بھی کوئی آسمان سے چیزیں نازل ہوئی، وہی پکوڑے سموسے دال چاٹ ہے، بندہ پاگل ہوا پھرتا اندر جانے کے لیے، اسی لیے 5 درہم دیتا ہے نا ٹکٹ کے۔ مینا بازار لگا ہوا تھا تو ایک صاحب اندر آئے، وہ جو پچھلا پلر ہے جہاں پہ میں اعتکاف کا کپڑا لگاتا ہوں، وہاں آ کے تو وہ کھڑکی کھلی تھی، اس وقت میرا گھر نہیں بنا تھا، اور اس کے آگے جالی کوئی نہیں تھی، ان کے آگے جالی اور وہ دوسری باہر سیمنٹ کی گرل لگی ہوئی ہے، وہ واحد تھی کھڑکی کے جس کے باہر جالی اوپن تھی۔ وہ میں نے انہیں دیکھا، مجھے شک پڑ گیا کہ یہ صاحب مینا بازار میں جانا چاہتے ہیں، یہ باڈی لینگویج جو ہے یہ نمازی والی نہیں۔ میں بھی تھوڑا، انہوں نے بھی نیت کر لی مجھے دیکھ کے، میں بھی تھوڑا سائیڈ پہ ہو گیا۔ جو میں سائیڈ میں بار میں ایک دم میں نے اندر دیکھا تو وہ آدھے باہر تھے آدھے اندر تھے کھڑکی سے، میں نے پیچھے سے ٹانگیں پکڑ لی، میں نے کہا پیچھے مڑا ہے، اوے بھائی یہ جنت کا رستہ ہے، جہاں سے لوگ جنت میں جاتے ہیں، تو جہنم میں جا رہے ہیں یہاں سے؟ تو جب پابندی لگتی ہے تو بندہ دیواریں پھلانگ کے جاتا ہے۔ وہی بیوی ہے، بات نہیں کراتے، روٹ کر سسرال میں بیٹھ جاتی ہے تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے یار کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ، پھر انسان کو کشش ہوتی ہے، اللہ پابندی لگاتا، اور یہی اصل میں امتحان ہے، ورنہ ان گناہوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ ایمان کا امتحان ہے کہ تم اگر میری نہیں اور امر کو مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم ایمان رکھتے ہو مجھ، اس لیے وہ کہتا ہے یہ مت کرو، اب دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اپنی اتھارٹی دیکھتا ہے، تم اس کی اتھارٹی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ تو صبر عن المعصیہ، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، جو ہی آپ کا کعبے سے تعلق کمزور ہوگا، قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ آپ بڑی بچے کو کھینچیں، آپ بچہ آپ سے ہاتھ چھوڑا اور آپ ہاتھ چھوڑ دیں اس کا تو کیا ہوتا ہے؟ منہ کے بال گرتا ہے، پھر وہ پلاننگ کے تحت اس طرح نہیں گرتا جس طرح کشتیوں والے سمیک ڈاؤن والے گرتے ہیں کہ ہڈی نہ ٹوٹے، وہ ناک توڑ بیٹھتا ہے گر کے،
نیک بندہ جب پھسلتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے، پھر عین جہنم کے وسط میں جا کر گرتا ہے، کنارے پہ نہیں کہ پھر نکل آئے۔ لہذا کعبے کے ساتھ، یا 5 چکر ہم کو مسجد کے کیوں لگوائے جاتے ہیں دن میں، کہ کعبے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ یہ تمہاری لائف بوٹ ہے، لائف سپورٹ ہے، یہاں تمہیں زندگی ملتی ہے۔ تو صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن آپ نہیں پی رہے، رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی صبر ہے کہ اللہ نے منع کیا ہو۔ تو یہ 2 قسمیں ہو گئیں، گناہ سے رکنا اور ایمان پر قائم رہنا، یہ جو ہے وہ صبر کی۔ اچھا، صبر کی اگلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبر علی البلیہ، کوئی بلا آئی آپ صبر کر گئے، چاہے کتنی بڑی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ بچے جب آخری پیپر دے کر آتے ہیں نا سالانہ امتحان کا، تو بیگ اٹھا کے غصے سے ادھر پھینکتے ہیں وہ، اور میں مسکراتا ہوں، میں نے کہا پتر 2 مہینے کی بات ہے، پھر اس سے بڑے امتحان میں گرفتار ہو جاؤ گے تو۔ ما لم یغرغر، بیٹا جب تک یہاں سے جان نکلتی نہیں، یہ امتحان پہ امتحان آتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو مکمل کریں گے۔